نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ اللہب مکیۃ، ایک رکوع ہے اور 5 آیات ہیں۔ یوں سمجھیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو اس میں جاء الحق میں سورہ نصر حق آ گیا، اور زہق الباطل اس میں سورہ لہب باطل چلا گیا۔ باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ۔ اس پوری صورت میں ایک شخص ابو لہب کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کے جو دشمن تھے بہت سارے تھے مکے میں، لیکن نام جس دشمن کا لیا گیا وہ صرف ابو لہب ہے، وہ بھی اس کی کنیت ہے، اصل نام اس کا نہیں لیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو لہب بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور سرداروں نے سخت مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب نے آپ کی پرزور حمایت کی۔ حالانکہ دعوت قبول نہیں کی تھی انہوں نے، لیکن چونکہ قبیلہ ایک تھا تو قبیلے کی بنا پر، چونکہ یہ ان کی خاندانی روایات تھیں عربوں کی کہ اپنے قبیلے والے کی وہ حمایت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، آپ کو سپورٹ کیا، بنو ہاشم نے بھی اور بنو عبد المطلب نے بھی۔ انہوں نے آپ سے بالکل دشمنی نہ کی بلکہ آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کی۔ صرف ایک شخص تھا، ایک ایکسیپشن تھا، واحد استثناء، اور وہ تھا ابو لہب۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور اس معاشرے میں چچا والد کی جگہ ہوتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجا یتیم ہو۔ لیکن اس شخص نے اسلام دشمنی میں اپنے معاشرے کی اچھی روایات کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بیت اللہ کا نگران تھا، بلکہ بیت اللہ میں جو بیت المال تھا، بیت اللہ کے بیت المال کا نگران تھا۔ آج کل کے ٹرمز میں آپ یوں سمجھیں کہ یہ فائنانس سیکٹری تھا، مکے کا وزیر خزانہ تھا، مگر حال اس کا یہ تھا کہ پیسہ غریبوں اور حاجیوں پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے ذاتی استعمال میں لاتا تھا، یعنی کرپٹ تھا، بے ایمان تھا، خیانت کرتا تھا۔ مکے کی روایات میں یہ چیز شامل تھی کہ لوگ مکے آتے تھے اور اپنے اپنے بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اسی سلسلے میں بیت المال میں 2 سونے کے ہرن بھی کسی نے جمع کرائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو لہب نے وہ دونوں سونے کے ہرن چرا لیے تھے۔ پورے مکہ میں ہرن چور کے نام سے مشہور تھا، کوئی عزت نہ کرتا تھا اس کی، انتہائی درجے کا بزدل بھی تھا۔ غزوہ بدر میں مکے کے بڑے بڑے سردار خود نکل کر جنگ کے لیے گئے، لیکن یہ نہ گیا، ابو لہب نہ گیا، بلکہ ایک شخص کے ذمے کوئی قرض تھا اس کا، تو اس نے کہا کہ اس قرض کے بدلے تم جنگ میں میری طرف سے حصہ لے لو، یعنی اس نے مرسنری بھیج دیا اپنی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، اور یہ اور اس کے گھر والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہ لینے دیتے تھے۔ صحن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو بکری کی اوجڑی آپ کے اوپر ڈال دیا کرتے اس کے گھر والے۔ کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ یعنی اس زمانے میں کچنز تو نہیں تھے نا، کس طرح باورچی خانے ہوں اور دیواریں اور چھتیں اور دروازے، کھلے صحن میں کھانا پکا کرتا تھا، تو یہ اور اس کے گھر والے کھانے کے اندر گندگی ڈال دیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی خیر نام کی چیز نہ تھی اس شخص کے اندر، نہ ظاہری نہ باطنی۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کا نکاح ہوا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے رخصتی ہو گئی تھی، بعض روایات میں آتا ہے رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ ان میں سے ایک جو تھا عتیبہ، ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہنے لگا میں والنجم اذا ہوا
والذی دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ پر تھوکا لیکن اس کا تھوک آپ پر پڑا نہیں۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ جب انسان دین کی دعوت معاشرے میں پیش کرتا ہے تو بڑوں کی ڈانٹیں اور چھوٹوں کی بدتمیزیاں، زبان درازیاں دونوں سے پالا پڑتا ہے، اور حقیقت ہے کہ بڑوں کی ڈانٹ اتنی اذیت نہیں دیتی جتنی کہ چھوٹوں کی بدتمیزی، ان کی زبان درازی۔ لیکن اس کا سامنا اللہ کے رسول کو کرنا پڑا۔ اور سوچیں عرب میں یہ ہو رہا ہے، ان کی تو روایات میں تھا کہ بزرگوں کی تعظیم کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے سر کٹوا دیا کرتے تھے۔ تو سوچیں ذرا کہ کتنی زیادہ یہ بدتمیزی ہوگی۔ آج کل تو ہم پھر بھی ایکسپیکٹ کرتے ہی ہیں نا یوتھ سے کہ ذرا سے منہ پھٹ ہوں گے، اس لیے کہ آج کل تو ادب اور احترام جو ہے وہ حماقت کی کیٹیگری میں چلا گیا ہے، انڈر کانفیڈنس کی کیٹیگری میں چلا گیا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ معاملہ نہ تھا، ان کی کم از کم اخلاقی حس کافی حد تک بیدار تھی مکے والوں کی۔ تو وہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اپنے سسر پر اور اتنے بزرگ انسان پر کوئی تھوک رہا ہے آ کر۔ ہم کہتے ہیں نا لائک فادر لائک سن، جیسا بدتمیز باپ تھا ویسا ہی بدتمیز بیٹا تھا۔ تو اس نے جب یہ حرکت کی، آ کر آپ پر تھوکا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی۔ آپ نے کہا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ اس کے بعد اپنے باپ کے ساتھ ملک شام کے سفر پر وہ روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ابو لہب نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد کی بد دعا کا خوف ہے۔ انہوں نے عتیبہ کے چاروں طرف اونٹ بٹھا دیے تاکہ اس کی حفاظت ہو۔ رات کو سب سو گئے، کسی وقت شیر آیا اور عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ یہ ابو لہب ہی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو خوشی خوشی دوڑا ہوا یہ قریش کی طرف گیا تھا اور خوشخبری اپنی طرف سے سنائی تھی سب کو کہ محمد بے نام ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے مکے کے ارد گرد میلے لگتے تھے، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے اور لوگوں سے کہتے لا الہ کہو فلاح پاؤ گے۔ پیچھے پیچھے ایک شخص ہوتا جو آپ کو پتھر مارتا، یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں لہو لہان ہو جاتی، اور کہتا جاتا یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ اور یہ ابو لہب تھا۔ جب یہ سب کچھ پڑھتا ہے انسان تو سوچتا ہے کہ ہم کیا اپنی عزت کے بارے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہم نے کیا پرائیورٹیز اپنی بنائی ہوئی، ہم کیوں جب اللہ کے لیے نکلتے ہیں اللہ پر توکل کیوں نہیں کرتے کہ اللہ میرے کام بنانے والا ہے، اللہ مجھ کو رسوا نہ کرے گا، اللہ مجھ کو بے عزت نہ کرے گا۔ تقدیر پر ایمان لازمی ہے اگر ہم دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اندیشے ہم کو چین نہ لینے دیں گے۔ جو ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ ہر حال میں ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر کچھ ہونا ہوتا ہے، بے عزتی ہونی ہوتی ہے، آپ لاکھ لوگوں کو راضی کرنا چاہیں تب بھی لوگوں میں ہنسی اڑ جائے گی، اور اللہ جب عزت دینا چاہتا ہے تو آپ جمے رہیں اور ڈٹے رہیں دین پر، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ اللہ وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا جس سے تو محبت کر لے اور دوستی کر لے، اور اللہ کبھی باعزت نہیں ہو سکتا وہ جس سے تو دشمنی موڑ لے۔ تبارکت ربنا وتعالیت۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، بس اللہ کی شان ہے، شان اللہ کی ہے۔ اللہ سے دشمنی کرنے والے کبھی نہیں پنپ سکتے۔ شروع ہوتی ہے سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نام مراد ہو گیا وہ۔ نام اس کا اصل عبد العزیٰ تھا، عزیٰ کا بندہ، عزیٰ ایک بت کا نام ہے، ابو لہب اس کی کنیت تھی۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ ابو لہب اس کو اس لیے نہ کہتے تھے کہ لہب نام کا کوئی بیٹا تھا اس کا، ابو لہب اس کو اس لیے کہتے تھے کہ بہت خوبصورت تھا، سرخ سفید اس کا رنگ تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ اسی کی بیوی کا آگے ذکر آ رہا ہے سورت میں، اس کی بیوی کا نام روایات میں ام جمیل آتا ہے۔ ام جمیل اس کو اس لیے نہ کہتے تھے کہ جمیل نام کا کوئی بیٹا تھا، جمیل کی ماں نہیں، ام جمیل اس کو اس لیے کہتے تھے کہ بہت خوبصورت عورت تھی، بیوٹیفل وومن۔ نہ صرف خوبصورت تھی، حسین تھی، پڑھی لکھی بہت تھی، انٹلیکچوئل تھی، فی البدی شعر کہا کرتی تھی۔ فی البدی سمجھتے ہیں؟ ایکسٹیمپور پوئٹری کرتی تھی۔
نہ صرف بہت ذہین تھی، بہت حسین تھی، بہت اعلیٰ خاندان کی تھی، حسب نسب والی تھی. اور جمیل بھی اور ابو لہب دونوں قریش کے اعلیٰ ترین خاندانوں سے تھے. ہاشم کا پوتا ابو لہب، امیہ کی پوتی جمیل. جمیل کا نام اروا آتا ہے. ابو سفیان کی بہن تھی، بہت دولت مند. اور ابو لہب خود بہت اعلیٰ پوسٹ پر تھا. تو جمیل کا کیا آپ کے سامنے ایک ذہن میں تصور آ رہا ہے؟ ایلیٹ آف دی ایلیٹ، سمجھے کہ رول ماڈل، اتنی خوبصورت، اتنی انٹیلیجنٹ، اتنی پڑھی لکھی، اور ساتھ ساتھ میکہ بھی اس کا اتنا اعلیٰ، خاندان کے حساب سے بھی، پیسے کے حساب سے بھی، سوشل پوزیشن بہت اعلیٰ. جہاں بیاہ کر گئی شوہر بھی بہت اونچی پوسٹ پر، نہایت خاندانی. لیکن کس قدر حسرت اور کتنا افسوس کہ اللہ کی اتنی نعمتیں پانے کے باوجود جنت سے محروم. اتنے کریم، اتنے رحیم رب کے غضب کا شکار ہو کر دونوں دنیا سے گئے میاں بیوی، کہ اللہ فرماتا کہ ٹوٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ. یہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ حال کیا. تو ڈپینڈ کرتا ہے نا فریم آف مائنڈ کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، لیکن اکثر یہ چیزیں جنت سے روکنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ایک عورت ہے بہت خوبصورت، بہت پڑھی لکھی، میاں بہت اونچی پوسٹ پہ منسٹر بیٹھا ہے کہیں، وہ تو کہتی میں تو سب سے ہی زیادہ مجبور ہوں، میں تو دین پہ چل ہی نہیں سکتی، میں سر پہ دوپٹہ لوں گی تو میاں تو مجھ کو پارٹی میں لے کر ہی نہیں جائیں گے، جو میری پوزیشن ہے وہ تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتی. یعنی کہ آپ جیسے چھوٹوں کو کیا پتہ کہ ہم جیسے بڑوں کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو مجبوریاں حائل ہو گئیں نا. اگر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے مجبوری ہی نہ ہوتی. تو چھوٹا سمجھنے میں ہے بڑی آسانی. اپنے آپ کو بالکل حقیر فقیر کیڑا سمجھیں، کوئی مجبوری نہیں، آرام سے دوڑیں گے دین پر. جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے خود ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائیں گے. اپنی بڑائی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے دین کے راستے میں. تو دنیا سے محروم چلی گئی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی. دعا کریں کہ ہم اس کیٹیگری میں نہ ہوں، ہم ایسے محروم نہ چلے جائیں. اگر آپ میں سے کوئی ہے جس کو اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں تو ذرا سوچیں اپنے بارے میں اور ذرا فکر بھی کریں. بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، ان دونوں میں سے کوئی ایک کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو باخبر کر دیجئے، یا یہ کہ اب آپ اعلان عام کر دیجئے دین کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے اختیار کیے، اپنے خاندان کو جمع کر کے پیغام پہنچایا اور مکے والوں کو جمع کر کے بھی آپ نے پیغام پہنچایا. کوہ صفا پر کھڑے ہو کے آپ نے لوگوں کو پکارا. سارے مکے والے آ گئے، جو خود نہ آ سکے اپنی جگہ کسی کو انہوں نے بھیج دیا کہ جاؤ محمد کھڑے ہو رہے ہیں کچھ کہنے کے لیے، ضرور اہم بات ہوگی، سن کر آؤ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر فرمایا کہ اگر میں تم کو بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات کو کیا سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہمیں کبھی آپ سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا. آپ نے فرمایا میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں. یہ سن کر تو ابو لہب بپھر گیا، کہنے لگا تب لک الہذا جمعتنا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا. کہنے لگا تب لک سائر الیوم، اللہ کرے ہر روز محمد تجھ پر بربادی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کہا کہ یہ کیا کسی کے ہاتھ توڑے گا، یہ کیا کسی کو بد دعا دے گا، اللہ کی پھٹکار ہے اس کے اوپر. تبت یدا ابی لہب وتب. ایک روایت میں آتا ہے ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھ کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو باقی ایمان والوں کو ملے گا وہی آپ کو بھی ملے گا. اس پر کہنے لگا تب لہذا الدین تبا ان اکون انا وہؤلاء سواء، ناس ہو جائے اس دین کا جس میں اور یہ سارے دوسرے لوگ برابر ہوں. ہر حال میں ایلیٹ ہی رہنا چاہتا تھا، نمایاں مقام. جنت کی قدر و قیمت اس کی نظر میں نہیں تھی اگر اس جنت میں یہ ابو لہب اور بلال دونوں موجود ہوں. تو یہ کہتا تھا یہ تو میری شایان شان نہیں کہ میں ایسی جنت کا سودا کروں جہاں میرا غلام میرے ساتھ ہو. یہ تکبر کا حال تھا. تو کیا کیا؟
اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ تو فرمایا یہ شان و شوکت، یہ اقتدار اس کا ختم ہونے والا ہے، ٹوٹ جائیں گے اس کے دونوں ہاتھ۔ یہ بد دعا بھی ہے، یہ پیشن گوئی بھی ہے، یہ اپنے مقصد میں ناکام رہے گا۔ اور دیکھیں یہ صورت اس کی زندگی میں نازل ہو گئی تھی، اس کے باوجود ایمان نہ لایا، وہ نامراد ہی مرا، جبکہ اس کی جو اولاد جو بچی تھی وہ سب کی سب مسلمان ہو گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر عتبہ اور معتب، دو اس کے بیٹوں کا نام ہے عتبہ اور معتب، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ اس کی بیٹی درہ اس کا نام آتا ہے، وہ بھی ایمان لے آئی، تو کوئی سپورٹ بھی نہ رہی اس کی۔ جنگ بدر میں جب کفار کی شکست کی خبر اس کو ملی، اس کو بہت رنج ہوا، ابو لہب کو 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ اس کے جسم پر کچھ پھوڑے نکل آئے تھے، کوئی اسکن کی ڈیزیز ہو گئی تھی، جلد کی بیماری ہو گئی تھی، اور مرض ایسا تھا کہ دوسروں کو لگ جانے کا بھی خوف تھا۔ تو اس خوف کی وجہ سے گھر والوں نے اس کو بالکل الگ ڈال دیا تھا، کوئی پاس نہ پھٹکتا تھا اس کے، اور اسی بے بسی کی حالت میں مر گیا۔ مرنے کے بعد 3 دن تک کوئی اس کی لاش کے پاس نہ پٹکا، یہاں تک کہ لاش سڑ گئی، اس میں سے بو آنے لگ گئی۔ تو کرائے پر مزدوروں کو بلایا، مزدور آئے اور لکڑی کے ذریعے سے ایک کھڈا کھود کر انہوں نے لکڑی سے اس کی لاش کو اس میں لڑکا دیا بس، اور مٹی ڈال دی اوپر سے، اور پتھر بھر دیے اس کے اندر۔ تو سوچیں کتنا عبرتناک انجام ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس کی نعمتوں کو ہم اس کی راہ میں، اس کی رضا میں استعمال کریں۔ فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ابن عباس سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو کہنے لگا یہ میرا بھتیجا کہتا ہے، جو میرا بھتیجا کہتا ہے اگر یہی حق ہے تو میرا مال اور میری اولاد بہت ہے، اس کو دے کر میں اپنی جان بچا لوں گا۔ لیکن جب بیماری میں مبتلا ہوا کوئی نہ بچانے آیا، تو دنیا میں جب کوئی بچانے نہ آیا تو آخرت میں کون بچانے آئے گا؟ نہ مال نے مدد کی اس کی، نہ اس کی اپنی کمائی، تو نہ مال نے دنیا میں مدد دی، نہ اعمال کی کمائی آخرت میں اس کی مدد کرنے والی ہے۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ مسد ایسی رسی کو کہا جاتا ہے جو موٹی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہو، یا اونٹ کی کھال کی رسی، اونٹ کی کھال کی رسی یا کھجور کی چھال کی رسی یا اون کی بنی ہوئی ایسی موٹی رسی جس کے اندر وہ تار ڈال دیا کرتے تھے، لوہے کا تار، تاکہ مضبوط ہو جائے۔ جید کہا جاتا ہے گردن کو، اور جید ایسی گردن ہوتی ہے جس میں کہ خوبصورت زیور پہنا ہوا ہو کسی عورت نے۔ ام جمیل اپنے گلے میں بہت قیمتی ہار پہنے رہتی تھی اور کہا کرتی تھی لات اور عزا کی قسم یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد کی دشمنی پر خرچ کر دوں گی۔ ہم کہتے ہیں نا سوان اینیمی، وہ تھی۔ فرمائے وہ اور اس کی بیوی سب جائیں گے جہنم کے اندر، اور وہاں اللہ جانے جہنم میں کس قسم کی رسی ہے جو اس کی بیوی کے گلے میں پڑی ہوگی۔ ان آیات کو جب ام جمیل نے سنا تو غصے میں بھری ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ ہاتھوں میں پتھر تھے اور آپ کی ہجو میں شعر پڑھتی جاتی تھی۔ آپ کو وہ محمد کے بجائے مذمم کہا کرتی تھی۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے نا وہ جس کی تعریف کی گئی ہو، مذمم مطلب وہ جس کی مذمت کی گئی ہو، برائی کی گئی ہو۔ حرم پہنچی، وہاں ابو بکر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول سے کہ یہ آ رہی ہے ام جمیل اور مجھ کو اندیشہ ہے آپ سے بدتمیزی کرے گی۔ آپ نے فرمایا یہ مجھ کو دیکھ نہ سکے گی۔ ایسا ہی ہوا، اللہ نے اس کی نظر پکڑ لی، اللہ کے رسول کو وہ دیکھ نہ سکی۔ آ کر ابو بکر سے کہنے لگی میں نے سنا ہے تمہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے، میری شان میں گستاخی کی ہے۔
ابو بکر نے فرمایا اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تمہاری کوئی ہجو نہیں کی. یہ سن کر واپس چلی گئی. مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے تھوڑی کچھ کہا، وہ تو اللہ نے فرمایا ہے. تو فرمایا وہ ام جمیل جو اس کی بیوی ہے، ابو لہب کی بیوی، حمالۃ الحطب ہے. حمال فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. ہا میم لام مادہ ہے. حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. حمال بہت اٹھانے والی. حمالۃ الحطب یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا بی جما لو، لگائی بجھائی کرانے والا. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، چغلیاں لگانا، لوگوں کو لڑوانا آپس میں. یہ اس کا پاس ٹائم تھا، یہ اس کی ہابی تھی. تو فرمایا یہ جو ہے یہ جہنم میں اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی اور اپنے شوہر کے لیے جہنم کی آگ کو مزید بھڑکانے کا سبب بنے گی. اپنی حرکتوں سے اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرتی ہے گناہوں پر. گناہوں میں کوآپریٹ کرنے والی بیوی کا حال بتایا جا رہا ہے. کیسی بیوی وہ ہو سکتی ہے جو اپنے میاں کے ساتھ گناہوں میں تعاون کرے، چاہے نام کچھ بھی دے دیں اس کو، بہرحال گناہوں میں تعاون ہے، انجام اچھا نہیں ہوگا. اپنی شوہر کی تباہی میں مددگار ثابت ہوئی، خود کو بھی تباہ کیا، شوہر کو بھی تباہ کیا. خوبصورت ہونا، اپر کلاس ہونا، ایلیٹ ہونا کچھ کام نہ آیا. اللہ تعالیٰ تو کیا چیز دیکھتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو فرمایا کہ یہ دونوں میاں بیوی اس انجام کو پہنچنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.